ام انمار نامی ایک عورت مکہ معظمہ میں غلاموں کی منڈی میں گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسا غلام خرید لائے جس سے وہ گھریلو خدمت بھی لے اور اسے کوئی کاروبار بھی سکھلا دے جو اس کے لیے مالی طور پر مفید اور نفع بخش ثابت ہو۔ وہ ان غلاموں کو بغور دیکھنے لگی جنہیں بیچنے کے لیے منڈی میں لایا گیا تھا۔ اس کی نگاہ انتخاب ایک ایسے بچے پر پڑی جو صحت مند تھا اور ابھی وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچا تھا۔ شرافت کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ اسے یہ ہونہار بچہ پسند آ گیا، قیمت ادا کی اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ام انمار نے بچے سے پوچھا، ارے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا خباب۔ ام انمار نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا ارد۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ لڑکے نے بتایا نجد سے۔ اس نے کہا پھر تو تم عرب کے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں عرب کے قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ام انمار نے پوچھا یہاں مکے میں تم غلام فروشوں کے ہاتھ کیسے چڑھ گئے؟ خباب نے بتایا ہمارے محلے میں ایک عرب قبیلے نے لوٹ مار کی، ہمارے مویشی ہانک کر لے گئے، عورتوں کو گرفتار کر لیا، بچوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان بچوں میں بھی تھا جو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہوا یہاں پہنچا اور اب میں آپ کے قبضے میں ہوں۔ ام انمار نے اس لڑکے کو مکے کے ایک مشہور کاریگر کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے تلوار بنانا سکھا دے۔ اس لڑکے نے بڑی ہی جلدی تلوار بنانے میں مہارت حاصل کر لی۔ جب خباب ایک اچھا کاریگر بن گیا تو ام انمار نے اس کے لیے ایک دکان کرائے پر لے لی اور اسے اس میں کام کاج کے لیے بٹھا دیا تاکہ اس کے فن سے وہ مالی فوائد حاصل کرے۔ حضرت خباب تھوڑے ہی عرصے میں اپنے فن میں ماہر ہو گئے۔ لوگ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی تلواریں بڑے شوق سے خریدنے لگے، اس لیے کہ یہ خوش اخلاق اور شیریں کلام ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بہت مضبوط، عمدہ اور اعلیٰ قسم کی بناتے تھے۔ حضرت خباب نوعمری کے باوجود بڑے عقل مند، معاملہ فہم اور دانشور تھے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے تو اکثر جاہلی عرب معاشرے کی حالت زار پر غور و فکر کیا کرتے جو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک شر و فساد میں غرق ہو چکا تھا۔ عرب معاشرے کی جہالت، گمراہی اور ظلم و ستم دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا تھا اور وہ اس احساس سے کانپ اٹھتے تھے کہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اس شب تاریک کی بالآخر صبح بھی ہوگی، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اندھیرے کا خاتمہ اور صبح کا نور دیکھ سکوں۔ حضرت خباب کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا کہ ایک روز انہیں دلربا خبر ملی کہ بنو ہاشم کے ایک نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ اپنے دین مبارک سے نورانی کلمات کے ذریعے انسانی دلوں کو مسخر کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، نصیحت آموز نورانی کلمات سنا تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے موتیوں کی لڑیاں یا مصری کی ڈلیاں گر رہی ہیں، اور آپ کی باتوں نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ فوراً اپنا ہاتھ بڑھا دیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور زبان سے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت خباب کو اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے چھٹے نمبر پر مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت خباب نے اپنی اسلام لانے کو کسی سے چھپایا نہیں۔ پھیلتے پھیلتے جب یہ خبر ان کی مالکہ ام انمار کو ملی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی، اپنے بھائی سباع بن عبد العزیٰ کو ساتھ لیا اور یہ دونوں بنو خزاعہ کے نوجوانوں سے ملے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور حضرت خباب کے مسلمان ہونے کی خبر دی اور ان کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکایا۔ پھر یہ سب مل کر حضرت خباب کے پاس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں منہمک ہیں۔ ام انمار کا بھائی سباع آگے بڑھا اور کہا، اے خباب، ہمیں ایک ایسی خبر ملی ہے کہ ہمارے دل اسے صحیح نہیں مانتے۔ حضرت خباب نے پوچھا، کون سی خبر؟ سباع نے کہا، یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے بنو ہاشم کے لڑکے کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت خباب نے یہ بات سن کر بڑے ہی نرم لہجے میں ارشاد فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا، میں تو اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لایا ہوں اور میں نے تمہارے بتوں کو پھینک دیا ہے اور میں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت خباب کے منہ سے یہ کلمات نکلے ہی تھے کہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے اور گھونسوں، جوتوں اور دکان میں موجود لوہے کی سلاخوں اور ہتھوڑوں سے آپ کو اتنا مارا
کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ کے جسم کے مختلف حصوں سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت خباب اور ام انمار کے مابین پیش آنے والے اس واقعے کی خبر مکے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حضرت خباب کی جرأت سے حیران تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے یہ سنا ہی نہ تھا کہ کسی نے محمد کی اتباع کی ہو اور پھر لوگوں کے سامنے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری وضاحت سے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا ہو۔ قریش کے بوڑھے حضرت خباب کے اس جرأت مندانہ اقدام پر انگشت بدندہ رہ گئے۔ انہوں نے دل میں سوچا، کیا ایک لوہار سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کھلم کھلا ہمارے خداؤں اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہے؟ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج خباب نے جس دلیری و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے چل کر اس میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ قریش کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا۔ حضرت خباب کی جرأت نے بیشتر صحابہ کو اس بات پر ابھارا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے اسلام لانے کا برملا اعلان کرے، لہٰذا وہ یکے بعد دیگر کلمہ حق کا بباگ دہل اعلان کرنے لگے۔ ایک روز سرداران قریش کعبہ کے نزدیک اکٹھے ہوئے۔ ان میں ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام کے علاوہ اور بھی سردار موجود تھے۔ وہ اس موضوع پر بات کرنے لگے کہ حضرت محمد کی دعوت دن بدن اور لحظہ بلحظہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ بیماری کو شدت اختیار کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اس فرد کو جس نے محمد کی اتباع اختیار کی ہے ایسی عبرتناک سزا دے جس سے یا تو وہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئے یا پھر وہ مر جائے۔ اس فیصلے کی روح سے سباع بن عبد العزہ اور اس کے قبیلے کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچانے کی ذمہ داری ملی، لہٰذا جب دوپہر کے وقت گرمی عروج پر ہوتی تو وہ حضرت خباب کو مکے کے قریب چٹیل پتھریلے میدان میں لے جاتے، ان کے کپڑے اتار دیتے اور لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور پینے کا پانی بند کر دیتے۔ جب پیاس اور تکلیف سے وہ نڈھال ہو جاتے تو یہ قریب آتے اور پوچھتے کہ اب حضرت محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب فرماتے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت و صداقت کا دین لے کر آئے تاکہ ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائیں۔ یہ سن کر وہ غصے سے بھر جاتے اور بے تحاشا پٹائی شروع کر دیتے۔ مار مار کر جب تھک جاتے تو وہ پوچھتے کہ ہمارے خدا لات اور عزا کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب فرماتے، یہ دونوں گونگے اور بہرے بت ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ سن کر وہ آپے سے باہر ہو جاتے، گرم پتھر اٹھا کر لاتے اور آپ کی پیٹھ کے ساتھ لگا رکھتے۔ پتھر اس قدر گرم ہوتا کہ اس کی گرمی سے حضرت خباب کے کندھوں سے چربی اور خون بہنے لگتا۔ ام انمار سختی اور پتھر دلی میں اپنے بھائی سے رتی برابر کم نہ تھی۔ اس نے ایک روز حضرت محمد کو اپنی دکان پر کھڑے حضرت خباب سے باتیں کرتے دیکھ لیا تو غصے سے بھڑک گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ ہر دوسرے تیسرے دن دکان پر آتی، لوہے کی بھٹی سے گرم سلاخ نکالتی اور اس سے حضرت خباب کے سر کو داغ دیتی، جس سے آپ بے ہوش ہو جاتے اور آپ کی زبان سے ام انمار اور اس کے بھائی کے بارے میں بد دعا نکلتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی تو حضرت خباب بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ اس وقت تک مکے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جب تک اللہ ام انمار کے خلاف ان کی بد دعا کو قبول نہ فرما لے۔ ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ام انمار کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ اس جیسا درد پہلے سننے میں نہ آیا تھا۔ وہ شدت سے اس طرح کراہتی اور آواز نکالتی جس طرح کوئی کتا بھونکتا ہے۔ اس کے بیٹے حکیم کی تلاش میں ہر جگہ پہنچے۔ حکیموں نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس طرح اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخ سے داغا جانے لگا۔ جب گرم سلاخ سر کو لگتی تو اس کی تکلیف دہ تمازت سے وہ سر کے درد کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیتی۔ ادھر حضرت خباب مدینہ پہنچ کر انصار کی مہمانی میں ایسی راحت و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے کہ وہ ایک طویل مدت سے محروم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہی رہتے تھے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا۔ حضرت خباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں شریک ہوئے اور آپ کے جھنڈے تلے لڑائی کے جوہر دکھلائے۔ اسی طرح غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ میدان احد میں جب انہوں نے ام انمار کے بھائی سباع بن عبد العزہ کی لاش دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ سباع کو شیر خدا
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو طویل عمر عطا کی، یہاں تک کہ انہوں نے خلفائے اربعہ کا دور دیکھا اور ہر دور میں انہیں ایک جلیل القدر صحابی کی حیثیت حاصل رہی۔ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، وہ اس وقت مسند خلافت پر جلوہ افروز تھے، تو فاروق اعظم نے حضرت خباب کو اپنی مسند پر بٹھایا اور فرمایا تمام صحابہ میں یا تو آپ یا حضرت بلال ہی اس کے حقدار ہیں کہ انہیں اس مسند پر بٹھایا جائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشرکین کے ہاتھوں جو تمہیں تکلیف پہنچی تھی اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو آپ جواب دینے میں ہچکچائے۔ جب حضرت عمر نے اصرار کیا تو آپ نے اپنی پیٹھ سے چادر سرکا دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے جسم پر زخموں کے نشانات دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے اور پوچھا یہ گہرے زخم کیسے آئے؟ حضرت خباب فرمانے لگے مشرکین لوہے کی چادر گرم کرتے، جب وہ انگارہ بن جاتی تو میرے کپڑے اتار کر مجھے پیٹھ کے بل لٹا کر اس پر گھسیٹتے، جس سے میرے بدن کا گوشت پیچھے کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا، وہ دہکتے انگارے میرے بدن سے نکلنے والے پانی اور خون سے بجھتے۔ حضرت خباب اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان ہی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ حضرت خباب درہم و دینار گھر میں ایک خاص جگہ پر رکھ دیتے، جو جگہ ضرورت مندوں، فقراء و مساکین سب کو پتہ تھی۔ نہ تو اس جگہ پر کسی کو پہرے دار مقرر کیا اور نہ تالا لگایا، ضرورت مند ان کے گھر آتے اور بغیر پوچھے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور کہیں مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ آپ کے ہم نشین صحابہ نے بتایا ہم حضرت خباب کے پاس اس وقت گئے جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، ہمیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اس گھر میں میرے پاس اتنے ہزار درہم ہیں، اللہ کی قسم میں نے کبھی ان کو کہیں چھپایا نہیں اور نہ کسی سائل کو میں نے محروم واپس لوٹایا۔ یہ بات کی اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اس حال میں کوچ کر گئے کہ انہیں دنیاوی مال و متاع سے کچھ بھی نہ ملا، مجھے یہ مال مل گیا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مال کہیں میرے اعمال صالحہ کا بدلہ نہ ہو اور آخرت میں محروم نہ رہ جاؤں۔ حضرت خباب اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے تو امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے اللہ خباب پر رحم فرمائے، اس نے اپنی چاہت سے اسلام قبول کیا، خوش دلی سے ہجرت کی اور مجاہد کے روپ میں زندگی بسر کی، یقیناً اللہ تعالی نیکی کرنے والے کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔